مجھے یہ بتاؤ کہ کتے نے منہ کس طرف سے لگایا؟ کہا جی اس سائڈ سے منہ لگایا تھا۔ آپ نے وہ آٹا علیحدہ کیا اور باہر نکال کے رکھا اور فرمایا کہ دوسرا آٹا پاک ہے، وہ لنگر کے لیے پکا دو، اور یہ میں اس در کا کتا ہوں، وہ بھی اس در کا کتا ہے، یہ میرے لیے پکا دو۔ سبحان اللہ، یہ ادب کا مقام تھا، یہ عقیدت کا مقام تھا کہ ولی اللہ جو تھے ان کو یہ مقام ایسے نہیں ملا تھا، ان کو فیض ملا تھا تو اپنے وجود کو مٹانے سے ملا تھا۔ جب اپنی ذات کو مٹا دیا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقرر بن گئے کہ یہ میری دوست کے لیے اپنے وجود کو مٹا رہا ہے، کیوں نہ میں اس کو بھی اپنا دوست بنا دوں۔ اس کو دوست بنا لیتا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سخی سلطان العارفین سلطان باہو کو جب لات مار کے اٹھایا نا تو آپ نے فرمایا تمہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یاد ہے بھول گئے ہو؟ بولو یا رسول اللہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بولا کہاں جانا ہے؟ سارے بولو، سارے بولو۔ کس کے ڈیرے؟ میں نے عربی کے ڈیرے جانا ہے۔ سلطان العارفین نے فرمایا بیٹا میں ایک عربی کو جانتا ہوں، ایک عربی کو جانتا ہوں، اور اس کے دو ڈیرے، ایک پرانا اور ایک نیا۔ تمہاری مرضی، تم پرانے ڈیرے جاؤ یا نئے ڈیرے جاؤ۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، کہتے ہیں اب نیا ڈیرہ پتہ نہیں کدھر ہوگا، پرانے ڈیرے کی بات کرتے ہیں۔ کہتے جی ہمیں پرانے ڈیرے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا پہنچاؤں یا بتاؤں؟ سبحان اللہ، مشاورت کی۔ کہتے ہیں یار یہ پجائے تو سب کچھ ہوا نا، ہم دو پجائے نہیں دو۔ انہوں نے کہا حضور ہمیں پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا اگر پہنچانا ہے نا تو آنکھیں بند کریں۔ سبحان اللہ، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا آنکھیں بند کر دو تو مکہ مکرمہ۔ لوگوں نے اعلان باندھے ہوئے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لوگوں کی زبانوں پر ہے اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، وہ حیران ہو گئے، کہتے ہو اور درویش کہاں لائے ہو؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے ولی کے لیے دنیا کچھ نہیں ہے۔ حضرت خواجہ صاحبان قوسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنے مریدوں کے پاس بیٹھے ہیں، حجام کو بلایا، حجام ادھر آؤ، میرا بال کاٹو۔ کہتے جی کیسے گئے؟ استرے سے کاٹو۔ اب استرا چلاتے چلاتے ایک بارات گزری، شادی گزری نا تو وہ حجام سے استرا چھوٹ گیا اور وہ رونے لگے۔ آپ نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے حضور یہ جو بارات جا رہی ہے نا یہ میری بہو ہے، مجھے نوہ اے ہونی جی جنج وجہ۔ فرمایا پھر تو ادھر کیسے؟ کہتے جی میرا بیٹا 14 سالوں سے غائب ہے، گم ہے، بچپن میں ہم نے رشتہ کر دیا تھا، آخر کار یہ میرے پاس آئے کہ ہماری لڑکی جوان ہو گئی ہے، اجازت دو ہم اس کو کہیں اور اٹھا دیں۔ میں نے مجبور ہو کر اجازت دی کہ میرا بیٹا پتہ نہیں مر گیا کدھر ہے، جاؤ تمہیں اجازت ہے اور اس کا رشتہ کہیں اور کر دو۔ آپ نے کہا اچھا یہ بات ہے؟ کہتے ہاں۔ اب یہ نہیں کہا کہ دعا کروا جائے، صرف قصہ بتایا۔ آپ نے فرمایا مجھے واش روم جانا ہے، باتھ روم جانا ہے۔ لوٹا اٹھایا اور چلے گئے وضو کے لیے۔ جیسے واپس آئے نا تو فرمایا بچہ حجام تو نے کہا تھا نا کہ میرا بیٹا گم ہے؟ کہتے جی۔ کہتے جاؤ تمہارے گھر میں صحن کی چارپائی کے اوپر بیٹھا۔ حیران بن
کے سنیانے بٹتے دے مانوان دوتی سنیانے بٹتے چاہو سری چھوڑو سنیانے ہانے تو لکھے تو جائے گے حال بابا سندھی اسی لے کر ہم شاید کسی درویش کو سمجھنا ہے تو جیسے ہی باپ نے بیٹے کو پکڑا اور حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں لے آیا جیسے اس نے دیکھا اس نے کہا مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اس شخص نے میرے بازو سے پکڑا میں کہاں تھا افغانستان کے علاقے میں تھا وہاں سے پکڑا اور جہاں پہنچا گیا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی طاقت ہے سلطان عارفین سلطان باؤ نے فرمایا تو مدینہ طیبہ صلاۃ و سلام چل رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اب جو یہ صدا سنی قدموں پہ گر گئے کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے تو یہ آتش میں برس لیکن آگے محمد عربی کے روزے پہ میرے محبوب کا فرمان سچ ہوا اور سلطان العارفین کے قدموں میں گر کے کہتے ہیں حضور ہمیں مسلمان کرائیے وہ تو مسلمان ہوئے ان کے ساتھ ساتھ 80,000 آتش پرست سخی سلطان باہو کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوئے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار یہ کیا تم لوگ پیر بن کے گھوم رہے ہو کون تھا سلطان العارفین کیا ان کا شجرہ نسب تھا